پبلک سے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه، جو بھی ہمارے علماء میں اپنے نفس کا محافظ ہو، دین کا محافظ ہو، نفس پہ کنٹرول کرتا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، فللعوام ان يقلدوه، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی بیعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیں، اس کی تقلید کر لیں۔ مطلب جو وہ کہے وہ کریں۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ صاحب توضیح المسائل میں یہ لکھا ہے تو صاحب فلاں امام کی حدیث یہ ہے، اگر حدیث ہی پہ عمل کرنا ہوتا تو امام کیوں کہتے کہ مرجع کی تقلید کرو؟ وہ صاحب دو چار اچھا میں نے ایک صاحب کو لکھا، ایک مضمون آیا تھا ابھی اودھ نامے میں، ایک مضمون آیا تھا صاحب یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث، تو میں نے ان کو واٹس ایپ پہ لکھا، میں نے کہا کہ بہت زبردست مضمون تھا، بڑا قابل مضمون تھا، زحمت فرما کر کے یہ آپ بھیج دیجئے آغا سیستانی کو، ہو سکتا ہے مصروفیات کی وجہ سے وہ یہ حدیث نہ پڑھ پائے ہوں، تو دیکھ لیں گے تو آئندہ درست ہو جائیں گے الیاذ باللہ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات صاف کر دوں، موقع مل گیا، بہت اعتراض ہے صاحب یہ تھا ان کا مسئلہ کیا ہے آغا سیستانی کا؟ مسئلہ یہ ہے، سنیے، مغرب میں، مغرب یعنی پچھم میں اگر چاند ہوتا ہے تو پورب والوں کے لیے مانا نہیں جائے گا، لیکن پورب میں اگر ہوتا ہے تو پچھم والوں کے لیے مانا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پورب میں پہلے ڈوبے گا سورج نا، وہاں دکھ گیا تو یہاں دکھنا ہی دکھنا ہے، کسی وجہ سے نہیں دکھا یہ ایک اور بات ہے، لیکن پچھم میں چونکہ سورج بعد میں ڈوبتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے وہاں تک نکلا یہاں نہیں نکلا، ہو گئی بات۔ یہ فتویٰ آج بھی ہے، لیکن تب کے زمانے میں اب کے زمانے میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ کہ صاحب ٹھیک ہے عراق پچھم میں ہے، 2.5 گھنٹہ بعد سورج ڈوبتا ہے، ایران پچھم میں ہے، 2.5 گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد سورج ڈوبتا ہے، تو ایران کے چاند سے ہم عید نہیں کر سکتے، یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے۔ عراق کے چاند پر ہم عید نہیں کر سکتے، یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، بالکل اپنی جگہ پکا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا اس سال آسٹریلیا کا سورج ہم سے 4.5 گھنٹہ پہلے ڈوبتا ہے، سمجھے آپ؟ تو آسٹریلیا میں سورج دکھائی دیا 4.5 گھنٹہ پہلے، ایران میں دکھائی دیا 2 گھنٹہ بعد، عراق میں دکھائی دیا 2.5 گھنٹہ بعد، تو 4.5 گھنٹہ پہلے چاند نکلا، 2.5 گھنٹہ بعد چاند نکلا، پھر ہندوستان میں کشمیر میں نکلا، تو لکھنؤ والا کہاں چلا گیا؟ جب 4 گھنٹہ پہلے نکل چکا، فتویٰ وہی ہے سیستانی صاحب کا، جب 4 گھنٹہ پہلے نکل چکا، 2.5 گھنٹہ بعد نکلا، تو بیچ میں کہاں گیا؟ اب مسئلہ یہ کہ وہ پوری دنیا پر ان کی نگاہ ہے، ان کو ساری اطلاع ہے، عالم پور والوں کو کیسے پتا کہ آسٹریلیا میں نکل چکا ہے؟ وہ کون بتائے گا ان کو؟ اب سمجھ میں آیا کہ جب یہاں سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں، وہ کہا میرے نزدیک چونکہ یہاں ہو چکا ہے لہٰذا یہ کنٹریز میں چاند نکلنا فطری ہے، ان کے درمیان چاند ہے، یورپ میں کل ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اسی بات کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اودھ نامے میں مضمون لکھتے ہیں، یہاں اعتراض کرتے ہیں، وہاں اعتراض کرتے ہیں، پردہ غیبت میں بیٹھنے والا یہ کہہ رہا ہے الراد علیہم کالراد علی اللہ والراد علی اللہ کالراد علی اللہ کالراد علی الشرک، جس نے ان کی بات رد کی اس نے میری بات رد کی، جس نے میری بات رد کی اس نے خدا کی بات رد کی، جس نے خدا کی بات رد کی وہ مشرک ہے۔ اب جب مشرک ہو گئے تو عید مناؤ چاہے نہ مناؤ۔ صلوات در محمد